السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 891واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، اورنگ آباد شہر سے امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی یہ پورے ملت اسلامیہ کی کامیابی ہے، چونکہ مسلمان جو ہے وہ بیچارہ دبا ہوا، کچلا ہوا، حالات کا شکار۔ مسلمان چاہتے تھے کہ بھائی کوئی ایسا ہمارا ہمدرد کھڑا ہو، قوم کی صحیح ڈھنگ سے نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر جا کے کرنے والا کھڑا ہو، اور یہ پاسیبل تھا کیونکہ اورنگ آباد شہر مسلمانوں کا شہر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا شہر۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ آج پچھلے 40 سال سے ایک بھی مسلم ایم پی وہاں سے جو چن کر نہیں آیا، وہ صرف ہمارے نا اتفاقی کی وجہ سے۔ ہماری جو نا اتفاقی ہے وہ کیسی ہے کہ ہماری قوم کے اندر کچھ لوگ، ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی قوم کے غتے دار ہیں، ٹھیکے دار ہے، قوم کے اصلی ہمدرد ہے، حقیقی ہمدرد ہے، اب دوسرے کسی نے میدان میں آنا نہیں چاہیے۔ امتیاز جلیل صاحب کی جو کامیابی ہے یہ اصل میں ان عام غریب مسلمانوں کی کامیابی ہے، یہ ان دبے کچلے مسلمانوں کی کامیابی ہے، یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جن بیچاروں کو کبھی پیسوں کے زور پر، کبھی طاقت کے زور پہ دبایا جاتا تھا اور ان کے ووٹس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ اس مرتبہ بھی کوشش کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور قوم کے اندر غلط فہمیاں پھیلانے لگے۔ وہی قوم کا جو طبقہ ہے جو اپنے آپ کو قوم کا غتے دار، ٹھیکے دار جن کو چلتا لگتا ہے کہ بھائی ہم تو سالوں سے قوم کی رہبری، نمائندگی، کبھی ہم نے کارپوریشن میں نمائندگی کی، کبھی یہاں نمائندگی کی، وہاں نمائندگی کی، اور یہ نمائندگی کرنے والے جو ہے وہ زیرو پتی سے کروڑ پتی بن گئے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ان کی ہو چکی ہے، بڑے بڑے کاروبار ہو چکے ہیں، بڑے بڑے دکانیں ہو چکی ہے، لیکن وہ قوم آج بھی رکشے چلا رہی ہے، قوم آج بھی پانی کے لیے محتاج ہے، قوم کے محلوں میں، گلیوں کے اندر کچروں کے ڈھگار لگے ہوئے ہیں، لیکن صرف نامینل قوم کے ہمدرد اور قوم کے رہنما کہ کسی بڑے پارٹی کی اگر کوئی میٹنگ ہے تو وہاں پہ یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، آئیے آئیے، کہیں پہ کمشنر آفس میں میٹنگ ہے، یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، کہیں پہ مسلمان قوم کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کو مسلمانوں کے ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر ایریے میں ملیں گے جن کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم ہی قوم کے ہمدرد ہے۔ اور امتیاز جلیل صاحب 28 سال تک وہ بیچارہ آدمی رپورٹر نیوز چینل کے اندر کام کرتے تھے، وہ تھوڑا سا بریک لے کر جب اپنے شہر میں پہنچے، وہاں کے حالات جب انہوں نے دیکھے تو ان کو 1 سال بھی نہیں گزرا، 2-4 مہینے ہی ہوئے تو ان کے سامنے خود یہ پرپوزل رکھا گیا کہ بھائی دیکھو اللہ نے آپ کو قبول کیا، آپ اس پارٹی سے MIM کی طرف سے جو ہے الیکشن میں کھڑے رہ جائیے۔ تو یہ انتخاب ہوتا ہے، انتخاب۔ اب کیا ہوا، جب وہ MIM کے ٹکٹ کے اوپر MLA کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، جن کو یہ لگتا تھا کہ نہیں قوم کے ٹھیکے دار اور غتے دار تو ہم ہیں۔ یہ نیا نیا جس کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہو رہے ابھی، حالانکہ پالیٹکس سے تو ان کا کچھ لینا نہیں تھا، نان پولیٹیکل آدمی پالیٹکس کے اندر آ رہا ہے، اس کو بولے ہم جمنے نہیں دیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھانا چاہے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ ماشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ میں MLA کا جو الیکشن تھا وہ آپ جیت گئے، ویدھان سبھا میں پہنچے تو 4 سال تک قوم کی جس طریقے سے رہبری، رہنمائی کی ضرورت تھی، حالات کے اندر قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، آپ کھڑے رہے۔ اور جب لوک سبھا کے الیکشن آئے اس وقت میں بھی صرف 1 مہینہ بھی نہیں تھا میرے خیال سے، اس وقت ان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنا فارم بھر دو، تو انہوں نے وہ فارم بھرا، 1 مہینے کا بھی وقت نہیں ملا ان کو کمپلیٹلی۔ لیکن میرے محترم دوستو، چونکہ قوم جو ہے نا، قوم، مسلمان قوم
یہ بیچاری چاہتی تھی کہ کوئی ہماری نمائندگی کرے، تو قوم نے جو اتحاد اتفاق کا جو مظاہرہ کیا، آپ سوچو پچھلے 40 سال میں ایک بھی مسلمان لوک سبھا سے وہاں سے جیت کر نہیں گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں کو صرف یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا، اور مسلمانوں کو جو ہے اپنے فائدے، اپنے مفاد، اپنے اغراض کے لیے، ووٹوں کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اور بیچاری مسلمان قوم ایسی ہی پچھڑی ہوئی رہی۔ حالانکہ مسلمان اگر پہلے سے اتحاد اور اتفاق کے پلیٹ فارم پہ آ جاتے تھے تو بیچ میں بھی مسلمان کئی ایم پی چن کر دے سکتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ ہماری قوم کے ہی وہ لوگ جو خود کو قوم کا گتہ دار سمجھتے تھے، انہوں نے قوم کو اسٹیبل ہونے نہیں دیا، مسلمانوں کو متحد ہونے نہیں دیا۔ مگر اب کی بار کیا ہو گیا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں ملک میں جو حالات ہوئے، مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوئے، حافظ جنید وغیرہ کے جو واقعات سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے خود بخود قوم کے دلوں کے اندر ایک اتحاد، ایک اتفاق پیدا کیا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لیا، ان کو ووٹ دیا، میرے محترم دوستو، میں قابل تعریف سمجھتا ہوں۔ اورنگ آباد کے مسلمانوں کے دانش مندی کو سلام کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے جس اتحاد کا، جس اتفاق کا مظاہرہ کیا، یہ آپ کے اتحاد کا، آپ کے اتفاق کا، آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا ہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے سامنے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ ملک میں کون جیتا اور کون ہارا، لیکن الحمدللہ ہم نے مراٹھواڑہ سے ایک فرد دے دیا لوک سبھا کے اندر نمائندگی کے لیے، اس کا ہم کو اطمینان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو ایسے کئی تعلقے، کئی ایسے ودھان سبھا شیتر، لوک سبھا شیتر وہ بتا سکتا ہوں کہ اگر مسلمان ان علاقوں کے اندر اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کرے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے، تو آپ ان علاقوں سے بھی کئی مسلم آمدار جو ہے وہ ودھان سبھا میں بھیج سکتے ہیں، مسلمان اور ایم پی بھی آپ ان علاقوں سے چن کر دے سکتے ہیں قوم کی نمائندگی اور رہبری کے لیے۔ لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستو کہ نا اتفاقیاں جو ہے نا، اچھا ہے، نا اتفاقیوں کا ریزن صرف یہ ہے ہر ایک کو لیڈر بننا ہے، ہر ایک کو لیڈر بننا ہے، ہر ایک کو بڑا بننا ہے۔ اور اس الیکشن میں اورنگ آباد میں ایک چیز تو میں بھی ہمارے عبدالستار سیٹھ کی تعریف کروں گا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ انہوں نے اپنا بھرا ہوا فارم جو واپس لیے، جو قربانی دیے، بھئی آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائیں گی۔ میں آپ کی شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوں گی۔ جو شعر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ قاتل بہت ذلیل ہوا سر اتار کر، قاتل بہت ذلیل ہوا سر اتار کر، اور ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر۔ جنہوں نے آپ کا ٹکٹ کاٹے تھے وہ قاتل لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، لیکن آپ نے اپنا بھرا ہوا فارم واپس لے لیا تو آپ جنگ ہار گئے جنگ میں اترنے سے پہلے ہی، لیکن آپ نے دلوں کو جیت لیا۔ آپ کی جو محبت، آپ کی جو آپ کے لیے جو الفت دلوں کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ آپ کی بھی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو الحمدللہ میرے محترم دوستو، اس طریقے سے مزاج ہونا چاہیے۔ دوسرا اگر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے کو پتہ ہے کہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور میں کتنا بھی کھیٹوں، میں کتنا بھی لڑوں، تو میں کامیاب ہونے والا نہیں ہوں، تو ایسی صورت کے اندر ایسے آدمی نے ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اتحاد، اسے کہتے ہیں اتفاق، اسے کہتے ہیں فراست، اسے کہتے ہیں دانش مندی۔ یہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے
نہیں ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے شہر ایسے ہیں مہاراشٹر کے اندر، باقی ملک میں تو ہے ہی ہے، لیکن مجھے مہاراشٹر کی حد تک جو معلومات ہے وہاں سے مسلمان آرام سے مسلمان ایم ایل اے دے سکتے ہیں، مسلمان ایم پی دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی ہیں جن کو لیڈر بننے کا شوق، لیڈر بننے کی قوم آگے بڑھنے کا شوق، ویسے لوگوں نے جب یہ دیکھے کہ واقعی میں بھی ایک قوم کا سچا ہمدرد اگر آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اور آپس میں میرے محترم دوستو اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے، آپس میں ٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ آج کیا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مسلمان کو جو دوسری قومیں یوز کر رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلمان کا خود مسلمان پہ ٹرسٹ نہیں، مسلمان پہ بھروسہ نہیں، مسلمان پہ اعتماد نہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دے کے بتاتا ہوں۔ میں ایک مدرسے کے محتمم صاحب یعنی آفس کے اندر بیٹھا ہوں، وہاں کے ناظم صاحب محتمم صاحب کے ساتھ میں نیوز پیپر پڑھتے ہوئے اچانک ایک دوسرا مدرسہ، وہی شہر کے اندر ایک اور مدرسہ تھا، وہ مدرسے کے دو لوگ آ رہے تھے ان کے آفس کی طرف۔ تو ہم لوگ جو ہے ایک مسابقے کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے ہم لوگوں سے کہا ارے خاموش 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 ہو جاؤ، بولے وہ موساد کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب سب لوگ خاموش، سناٹا، مطلب وہ جو دو لوگ آ رہے تھے پتہ نہیں وہ کون سے انٹیلیجنس بیورو کے تھے، آئی بی کے تھے، کس کے تھے، آئے وہ لوگ وہاں پر۔ آنے کے بعد میں وہ بات چیت کیے، انہوں نے کچھ دعوت وغیرہ دینے کے لیے آئے، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی یہ موساد کیا رہتا ہے یہ؟ آپ نے بولے موساد کے لوگ وہ تو وہ فلانے مدرسے کے لوگ ہیں۔ نہیں بولے یہ ایک اسرائیل کی انٹیلیجنس بیورو ہے، بولے جو لوگ جاسوسی کرتے نا ان کو بولتے، بولے۔ میں بولا لیکن یار وہ تو دعوت دینے کے لیے آئے اور اپنا ٹاپک کچھ ایسا چل نہیں رہا تھا کہ اپنے کو فلانا ملک خریدنے کا ہے یا فلانا ملک بیچنے کا ہے، ایسا تو کوئی ٹاپک تھا نہیں اپنا، تو تم نے ٹاپک کیوں بند کرنے لگائے؟ ہم تو مسابقۃ القرآن کی بات کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ آپ سوچو کہ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے پہ ٹرسٹ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، اس کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں، پتہ نہیں اس کو ایسا کیا اس کی جاسوسی ہو رہی تھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ایک مسلمان ایک پارٹی میں ہے۔ ابھی میں نے ایک نیوز ابھی پڑھا، مجھے اتنا افسوس ہوا روزے کی حالت میں۔ ایک جگہ پہ ایک مسلمان صاحب کھڑے ہوئے، وہاں پہ دوسرے پارٹی کے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، وہ بیچارے دوسرے مسلمان کی جان چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کیوں ہے میرے محترم دوستو؟ آپس میں ٹرسٹ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ نادانی، بے وقوفی، الٹریسی، پتہ ہی نہیں ہے کہ قوم پہ کیسے بھروسہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ایک صاحب وہ کوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ ایسا پرانے زمانے کا جو سامان ہوتا ہے نا، پرانے ڈبے، شیشیاں، باٹلیاں لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب اچانک سے میرا ان کے پاس میں جانا ہوا تو وہ سنانے لگے، وہاں پہ اور کچھ لوگ تھے۔ ان کے جانے کے بعد بولے میں بات چیت کرنے میں بہت احتیاط برتتا ہوں۔ میں بولا کیوں؟ نہیں آج کل میری جاسوسی چالو ہے، بولے اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بولا یار سالا بھنگار کی دکان میں بیٹھا، باوا آدم کے زمانے کے ڈبے لے کے، بوٹلز لے کے، کھانے کو جواری باجری نہیں ہوں گی گھر کو، اس کے دال چاول کے واندے ہوں گے، اس کی جاسوسی کر رہے اس کی۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ دماغ میں سے غلط فہمی نکال، پہلے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرو، کلیئر کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ میں بولا تیرے پاس میں تو کسی ملک کا پرائم منسٹر بننے والا ہے، پریسیڈنٹ بننے والا ہے کیا؟ تاج محل اور لال قلعہ بیچ کے بھاگنے والا ہے انڈیا چھوڑ کے؟ تیری جاسوسی کریں گے؟ آج میرے محترم دوستو بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے، آج کسی کے پیچھے کسی کو جاسوس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، یہی آپ کا سب سے بڑا جاسوس، آپ کا سب سے بڑا مخبر۔ آپ کا ہر ٹائپ کیا ہوا میسج وہ ریکارڈ میں ہے، ہر کی ہوئی کال، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، ارے پوری واچ ہے اس کے اوپر۔ آپ دنیا کے کس کونے میں، کس چپے میں، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کا جو نیٹ ورک ہے
وہ پوری انفارمیشن دے رہا ہے آپ کہاں ہیں ابھی کی اس وقت میں کدھر ہے. اب پھالتو کی باتیں کرنے کا اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے محترم دوستو بھروسہ بڑھاؤ, بھروسہ ایک دوسرے سے. اپنا سمجھو قوم کو, یہ مت سمجھو یہ فلانی پارٹی کا, یہ فلانے جماعت کا, یہ فلانے نظریے کا, یہ فلانے مدرسے کا, اب یہ میرے مدرسے کا نہیں, میری پارٹی کا نہیں, میری جماعت کا نہیں, تو بس میرے دشمن ہو گئے, موساد والے ہو گئے سب. یہ پھالتو کی چیزیں ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. ذرا دلوں کو بڑا کرو, بڑا. یہ کنویں کے مینڈک بن کے زندگی مت گزارو. تو اس کے لیے اگر ہم متحد ہوئے, اللہ کی ذات سے امید ہے ویدھان سبھا میں بھی نقشہ کچھ اور ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.